ٹیس آف دی ڈربرگیز، تحریر تھامس ہارڈی، مکمل ناول اب اردو زبان میں۔ پارٹ 3۔ ٹیس نے ایلکس سے بچنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ٹیس کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ برا اچھے کی زندگی تباہ کرتا ہے اور بدصورتی خوبصورتی کو خراب کرتی ہے؟ ہزاروں سال کا فلسفہ ہمیں ان سوالوں کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا آیا ہے۔ شاید ٹیس کے آباء و اجداد نے بھی اسی طرح کیا ہوگا جو اب ٹیس کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس سے بھی زیادہ بھیانک طریقے سے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہوں، مگر کیا ان کی غلطیوں کی تلافی ٹیس کے ساتھ کی جانی درست ہے؟ گاؤں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا تو ہونا ہی تھا، مگر اس واقعے کے بعد ٹیس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی۔ ٹیس کو ٹرانٹریج میں رہتے ہوئے 4 ماہ ہو چکے ہیں اور اس منحوس رات کے واقعے کو بھی چند ہفتے گزر چکے ہیں۔ اکتوبر کا مہینہ ہے اور اتوار کی صبح ٹیس ٹوکری میں اپنا سامان اٹھائے چپ چاپ ایلک کے گھر اور اس کی نوکری کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر جا رہی ہے۔ راستہ بے حد خوبصورت تھا مگر اس کی خوبصورتی سے ٹیس کو کیا لینا دینا تھا؟ تھکی ہوئی ٹیس کا راستہ ایلک نے روکا جو بہت تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ ٹیس نے اس کے ساتھ واپس جانے سے انکار کر دیا مگر اس نے اصرار کیا کہ اگر ٹیس اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے تو وہ اسے گھر تک پہنچائے گا۔ ٹیس اس کے ساتھ گھوڑا گاڑی میں بیٹھ گئی مگر اب وہ رو رہی تھی۔ اس نے ایلک کو کہا کہ تم گھٹیا انسان ہو اور وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ ایلک نے کہا کہ اگر رقم کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا مگر ٹیس نے منع کر دیا۔ گھر کے نزدیک پہنچ کر ٹیس گاڑی سے اتر کر پیدل چلنے لگی۔ ایک شخص نے ہمدردی سے اس کا سامان اٹھا لیا۔ اس آدمی نے کہا کہ ہفتے کے تمام دن میں اپنے لیے اور انسانوں کے لیے کام کرتا ہوں مگر اتوار کے دن صرف خدا کے لیے۔ چند لمحے میرا انتظار کرو تاکہ میں وہ کام کر لوں۔ اس نے سرخ رنگ سے نیکی پر چلنے اور برائی سے بچنے کے الفاظ لکھے۔ اگرچہ وہ شخص ٹیس کے حالات سے بے خبر تھا مگر ٹیس کو محسوس ہوا کہ یہ الفاظ اسی کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اس نے آدمی سے پوچھا کیا تم ان الفاظ پر یقین رکھتے ہو؟ آدمی نے کہا ہاں مکمل طور پر۔ وہ پریشان ہو گئی اور پوچھا کہ اگر کسی کو برائی پر زبردستی مجبور کیا جائے تو پھر کیوں کر خدا اسے سزا دے سکتا ہے؟ معلوم نہیں، آدمی نے جواب دیا۔ یہ لکھنا میرا کام ہے اور یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے دلوں میں سوچیں اور فیصلہ کریں۔ ٹیس نے سخت اذیت محسوس کی اور اسی حالت میں اپنے گھر پہنچی۔ اس نے روتے ہوئے تمام حالات اپنی ماں کو بتائے۔ ماں پریشان تھی مگر اس کی سوچ یہ تھی کہ ان حالات میں ٹیس کو ایلک سے شادی کر لینی چاہیے تھی یا پھر اس سے دور رہنا چاہیے تھا، مگر ٹیس کو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، نہ ہی اس کی ماں نے اسے خطرات سے آگاہ کیا تھا۔ ٹیس نے اپنے برے حالات کی وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور ہر وقت کمرے میں اپنے آپ کو بند رکھنے لگی۔ وجہ یہ تھی کہ لوگ جب بھی اسے دیکھتے تو اس کے ایلک سے تعلقات کے بارے میں باتیں بناتے۔ اندھیری راتوں میں وہ باہر نکلتی، وہی لڑکی جو کچھ عرصے پہلے اندھیری رات اور تنہائی سے خوفزدہ ہوتی اب ان چیزوں میں سکون محسوس کرتی اور لوگوں کے درمیان وحشت۔ پھر ایک روز سب کو معلوم ہو گیا کہ ٹیس کے ناجائز اولاد پیدا ہوئی ہے۔ گھر والوں کی پریشانی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ٹیس نے فیصلہ کیا کہ کھیتوں میں کام کرے گی۔ لوگوں نے اس پر ترس کھانا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ جس غلطی کی وہ سزا بھگت رہی ہے وہ اس کی اپنی غلطی نہیں تھی۔ جب وہ دوسروں کو ہنستے ہوئے دیکھتی تو اسے حیرانی ہوتی کہ وہ غم سے بے حال ہے اور رو رہی ہے جبکہ دنیا کتنی خوش ہے۔ ایک روز اسے اپنے بچے کی بیماری کی اطلاع ملی۔ اتنے چھوٹے اور کمزور بچے کا بیمار ہونا یقینی تھا۔ اب گرل مدر اپنی شرم اور ذلت کو بھول چکی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح بچے کو زندہ رکھا جائے، مگر بچہ مر رہا تھا۔ ٹیس بچے کو بیپٹائز کروانا چاہتی تھی
اس نے پادری سے درخواست کی کہ بچے کو بیپٹائز کیا جائے۔ نیک دل پادری نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دی اور رات کو ٹیس کے گھر آیا، مگر باپ جس کے اعلیٰ خاندان کے ساتھ ناجائز اولاد کا دھبا لگ چکا تھا، اس نے پادری کو واپس بھیج دیا۔ آخرکار ٹیس نے رات کو تمام بہن بھائیوں کو اکٹھا کیا، موم بتی جلا کر چرچ جیسا ماحول بنایا۔ اس نے سوچا کہ آدم و حوا نے غلطی کی اور وہ غم میں رہیں گے، چنانچہ اسی مناسبت سے بچے کا نام بھی سورو رکھوں گی۔ جب وہ بچے کو بیپٹائز کر رہی تھی تو تمام بہن بھائی حیران ہو کر اسے دیکھ رہے تھے اور موم بتی میں پراسرار ماحول نظر آ رہا تھا۔ ٹیس نے دعا مانگی اور بچوں سے کہا کہ آمین کہو۔ صبح کا اجالا ہوتے ہی بچہ مر گیا۔ ٹیس کو اطمینان تھا، اگر خدا کو اس کی بیپٹزم قبول نہیں تو اسے بھی خدا کی جنت کی خواہش نہیں تھی، نہ اپنے لیے اور نہ ہی اپنے پیارے سورو کے لیے۔ ٹیس پادری کے پاس گئی اور پوچھا کہ کیا بچہ بیپٹائز ہو گیا تھا۔ ٹیس کے حالات سے متاثر ہو کر پادری سے نہیں کہا نہیں جا سکا اور اس کو کہہ دیا کہ ہاں بیٹی، وہ بیپٹائز ہو گیا تھا۔ تو پھر کیا وہ رسومات کے ساتھ قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک مشکل سوال تھا اور اگرچہ پادری چرچ کے قبرستان میں اس کے بچے کو دفن کرنے کی اجازت نہ دینا چاہتا تھا، مگر وہ منع نہ کر سکا اور سورو کو رات کی تاریکی میں قبرستان کے اس حصے میں دفن کر دیا گیا جہاں شرابی، خودکشی کرنے والے اور دیگر جرائم پیشہ دفن تھے۔ ٹیس رات کی تاریکی میں وہاں جاتی اور اپنے بچے کو یاد کر کے روتی۔ وہ اپنی ہمت سے زیادہ ماں باپ کی خدمت کرتی اور بہن بھائیوں کی دیکھ بھال۔ وہ سوچتی کہ موت کب آئے گی جب اس کے بچے کی طرح اس کی تکالیف کا بھی خاتمہ ہوگا۔ 2-3 سال گزر گئے۔ ٹیس کی خوبصورتی برقرار تھی مگر وہ بہت سنجیدہ ہو چکی تھی، مگر زندگی اسے دوبارہ ایک ایسے راستے پر لے آئی تھی جیسے خزاں کے بعد بہار کا موسم آ رہا ہو۔ وہ ٹیلبوتھیز نامی ڈیری فارم پر کام کرنے پہنچ چکی تھی۔ یہاں ٹیس بہت خوش تھی کیونکہ ایک تو لوگ اس کے ماضی سے واقف نہ تھے اور دوسرے یہ علاقہ بہت ہرا بھرا اور خوبصورت تھا۔ یہاں بہت سی بھینسیں تھیں، ٹیس اور دوسری لڑکیاں ان کا دودھ دوہتیں۔ مہکتی ہواؤں نے اپنا اثر دکھایا اور ٹیس اپنے ماضی کو فراموش کرنے لگی۔ ڈیری فارم کا مالک مسٹر کرک ایک خوش مزاج انسان تھا جس کے بارے میں مشہور تھا، ڈیری مین ڈک آل دا ویک آن سنڈیز مسٹر ریچرڈ کرک۔ اسے خوشی تھی کہ ایک اور لڑکی کام کے لیے مل گئی ہے۔ ٹیس کے ساتھ کمرے میں 3 اور لڑکیاں رہتی تھیں جو اس کے ساتھ ڈیری فارم میں کام کرتی۔ یہ ریٹی پریڈل، ایزویٹ اور میرین تھیں۔ ٹیس نے انہیں اینجل کلیئر نامی شخص کی باتیں اور تعریفیں کرتے سنا۔ وہ اس فارم میں کام سیکھنے کی غرض سے موجود تھا تاکہ کام سیکھنے کے بعد اپنا کاروبار شروع کر سکے، مگر جب ٹیس کام کے دوران اس سے ملی تو اسے یاد آیا کہ کئی سال پہلے جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ڈانس کے جشن میں شریک تھی تو اس کی ملاقات اس نوجوان سے ہوئی تھی، مگر اب نہ تو وہ پہلے والی ٹیس تھی اور اس 26 سالہ نوجوان میں بھی بہت زیادہ سنجیدگی آ چکی تھی۔ اینجل ریورنڈ اینڈ مسز کلیئر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ باپ نے جب دیکھا کہ وہ مذہب سے دور ہو رہا ہے تو اس کے بھائیوں کے برعکس اسے اعلیٰ تعلیم دلوانے سے گریز کیا۔ اینجل سچا انسان تھا، غریبوں کا ہمدرد اور بناوٹی شہری زندگی کو سخت ناپسند کرنے والا۔ اسی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زراعت میں قدم رکھے گا اور اسی مقصد کی خاطر اس فارم میں موجود تھا۔ وہ فارم میں کام بھی سیکھتا، سمجھتا اور فارغ وقت میں موسیقی سے جی بہلاتا اور مطالعہ کرتا۔ اسے ان معصوم اور سیدھے سادھے لوگوں کے درمیان بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اینجل نے ٹیس کو دیکھا اور ماضی کو یاد کیا جب بہت پہلے ڈانس پارٹی کے دوران اس کی ٹیس سے تھوڑی سی ملاقات ہوئی تھی۔
یہ خاموش سنجیدہ لڑکی اسے بہت اچھی لگی اور جلد ہی اسے علم ہو گیا کہ یہ سادہ لڑکی کتنا زیادہ زندگی کا تجربہ رکھتی ہے اور اس نے زندگی کو کتنے قریب سے دیکھا ہے۔ دوسری طرف ٹیس کو حیرانی تھی کہ اینجل دنیا کی تمام آسائشات کے باوجود دنیا کو دکھوں سے بھری ہوئی کیوں محسوس کرتا ہے۔ دونوں غیر محسوس طور پر ایک دوسرے میں دلچسپی لینا شروع ہو گئے تھے۔ ایک کے بعد دوسرا موسم آیا اور گزر گیا اور ٹیس ڈیری فارم پر کام کرتی رہی۔ وہ اس زندگی سے مطمئن اور خوش تھی۔ اینجل ٹیس کو اس کی سادگی، معصومیت اور خوبصورتی کی وجہ سے بے حد چاہنے لگا تھا۔ ڈیری فارم میں ایک روز دودھ سے مکھن نہیں بن رہا تھا۔ مالک نے کہا کہ شاید کوئی محبت کرنے والا یہاں موجود ہے، کیونکہ روایت ہے کہ اسی وجہ سے دودھ سے مکھن نہیں نکلتا۔ ٹیس نے یہ سنا تو سخت پریشانی محسوس کی اور گرمی کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی مکھن بننا شروع ہو گیا۔ تمام دن وہ پریشان رہی اور رات کو کمرے کی سہیلیوں نے اپنی گفتگو سے اسے مزید پریشان کر دیا، جو کہہ رہی تھیں کہ وہ تمام اینجل سے محبت کرتی ہیں، مگر ان سب کا خیال تھا کہ وہ صرف ٹیس سے محبت کرتا ہے، مگر چونکہ وہ بہت امیر ہے لہذا شادی ہونا مشکل ہے۔ ٹیس اپنے ماضی کی وجہ سے پریشان تھی، کیونکہ اسے علم تھا کہ ایلک نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد وہ اینجل سے شادی کے قابل نہ تھی۔ دوسرے دن خبر آئی کہ مکھن سے بدبو آ رہی ہے۔ تمام لوگ لہسن کے اس پودے کی تلاش میں نکل پڑے جس کو کھا کر بھینسیں بدبودار دودھ دے رہی تھی۔ اس تلاش کے دوران جب اینجل نے ٹیس کے نزدیک آنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میری سہیلیاں مجھ سے زیادہ اچھی ہیں، آپ سے محبت کرتی ہیں، اور وہاں سے چلی گئی۔ چھٹی کے دن اینجل نے دیکھا کہ ٹیس اور اس کی تینوں سہیلیاں پانی کے کنارے کھڑی ہیں۔ وہ پانی کے دوسری طرف چرچ جانا چاہتی تھی، مگر صاف کپڑوں کی وجہ سے پانی میں اترنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی۔ اینجل نے سب کو ایک ایک کر کے اٹھایا اور پانی کے دوسری طرف پہنچا دیا۔ ٹیس کی سب سے آخر میں باری تھی جس نے اینجل کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے انکار پر اینجل نے بتایا کہ میں نے آپ کی سہیلیوں کی صرف اس لیے مدد کی تاکہ اس طرح آپ کی قربت حاصل کر سکوں۔ ٹیس کی سب سہیلیاں اینجل کو پسند کرتی تھیں اور انہیں علم تھا کہ اینجل تو صرف ٹیس میں دلچسپی لے رہا ہے، مگر وہ اس بات سے ناراض نہ تھیں اور ٹیس کے لیے ہمدردی رکھتی تھیں، جبکہ ٹیس اپنے ماضی کی وجہ سے اینجل کو چاہتے ہوئے بھی فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اینجل سے شادی کے لیے ہاں نہیں کرے گی۔ کبھی وہ سوچتی کہ یہ سب کچھ عارضی ہے اور اینجل جلد کسی امیر لڑکی سے شادی کر لے گا، مگر اینجل تو فیصلہ کر چکا تھا کہ شادی ہوگی تو صرف ٹیس سے۔ وہ اس کی سادگی اور حسن سے متاثر ہو چکا تھا۔ وہ ٹیس سے اظہار محبت کرتا، مگر جواب آنسوؤں کی صورت میں ملتا۔ وہ پریشان ہوتا کہ محبت کا جواب آخر آنسو کیوں؟ وہ بھی پریشان ہو جاتا، مگر محبت اس پر جادو چلا چکی تھی اور محبت اپنے سمندر میں اسے اتار چکی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس نے سوچا کہ وہ ٹیس کی آزادی میں حائل ہو رہا ہے اور اب اسے تنگ نہیں کرے گا۔ وہ چپ چاپ ماحول کی تبدیلی کے لیے اپنے گھر روانہ ہو گیا، مگر راستے میں ٹیس کا خیال اور یادیں اس کے ساتھ رہیں۔ گھر کے قریب اسے مس مرسی چینٹ نظر آئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے اس کے والدین اس کی شادی کرنے کے ٹیس آف دی ڈربرگیلز کا نیکسٹ پارٹ پڑھنے کے لیے انجوائے ناولز ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں۔